اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر علم کے فوائد ذکر کیے اور ساتھ ہی علماء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یخشى اللہ انما یخشى اللہ بہ عبادہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یخشى اللہ بہ عبادت علماء، کہ اللہ حقیقی طور پر علماء ہی اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ قرآن میں علم والوں کے درجات بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ علم والوں کے درجات بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين من قبلك والذين اوتوا العلم وما توفیق الا باللہ۔ ولی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ آج کی گفتگو کا عنوان علم کی فضیلت ہے۔ معزز سامعین، انسان جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر برتری فوقیت بخشی ہے اور اسے ممتاز کیا شعور سے، جس کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا اوتوا العلم درجات۔ اور اللہ کے ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے درجات بلند ہے، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات اہل ایمان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی زیادہ ان لوگوں کو درجات بلند کیے، ان لوگوں کے جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مال، دولت، اولاد، رزق میں اضافے کی دعا نہیں سکھائی، بلکہ علم میں اضافے کی دعا سکھائی ہے۔ وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اس کے بارے میں مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو؟ وہ دین کا علم ہے، نہ کہ دنیا کا۔ جو لوگ دین کا علم سیکھتے ہیں اور دنیا کے علم کو چھوڑ دیتے ہیں، بے نیاز کر دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں کرتے۔ اور جو لوگ دنیا کے علم کو سیکھتے ہیں اور دین کے علم کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط راہ پر ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد وہ محدث بھی تھے، وہ شیخ الحدیث بھی تھے، کیمسٹ بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے۔ مثالیں آپ کے سامنے آیا ہے جابر ابن حیان، جنہیں آج کل ہماری ثانوی تعلیم، اعلیٰ ثانوی تعلیم کے اندر فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ابن الحسم، یہ کیمرے وغیرہ جنہوں نے ایجاد کیے دنیا میں سب سے پہلے، ان کو فادر آف ویژن کے نام سے جانا جاتا ہے۔
और ये मेडिसिन वगैरह जो आई है दुनिया में इलाज के लिए, उसको अबू अली सीना के नाम से पुकारा, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से अबू अली सीना को जाना जाता है। मेरे भाइयों, तारीख गवाह है इस बात की कि इल्म में सबसे आला और बरतर इस्लाम ने ही उसे सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दी है, और इल्म के एतबार से इंसान एक दूसरे से बालातर है। मौज़िज़ सामाईन, अल्लाह ताला ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको इल्मुल अस्मा अता फरमाया, जिसके ज़रिए वो मलाइका पर फ़ौक़ियत हासिल हुई उनको। फ़रिश्तों ने हज़ारों साल अल्लाह ताला की इबादत की, लेकिन जब इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अता फरमा दिया तो हज़ारों सालों की इबादत पर भी फ़ौक़ियत हासिल कर ली इस इल्म ने। इल्म हासिल करने से अल्लाह ताला की खशियत हासिल होती है। मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम इस शेर पे करना चाहता हूँ। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन फिद्दार, वमा तौफ़ीक़ु इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम वअल्लम अल-इंसान मा लम यअलम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिनूरिल इस्लाम वअरशदना लितरीक़िल इल्मि वल ईमान। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद, फया अय्युहन नास इत्तक़ुल्लाह तबारक व तआला हक़्क़ तक़वा वराक़िबूहु फ़िस्सिर्रि वन्नज्वा वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु व इलैहि अर्रुजआ। हासिबू अनफुसकुम वज़िनू अअमालकुम वस्तइद्दू लिलअरज़िल अकबर अला अल्लाह। यौमइज़िन तुअरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। या इबादल्लाह, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। इख़्वतल इस्लाम, लक़द रफ़अ अल्लाहु शअनल इल्मि व अहलहु वबय्यन मकानतहुम वरफ़अ मंज़िलतहुम। क़ाल सुब्हानहु व तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वलम यअमुरिल्लाहु नबिय्यहु अलैहिस्सलाम बिलिस्तिज़ादति मिन शैइन इल्ला मिनल इल्म। फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। वलक़द मनअ अल्लाहु अल-मुसावात बैन अल-आलिम वल-जाहिल लिमा यख़्तस्सु बिहि अल-आलिम मिन फ़ज़ीलतिहि अल-इल्म। क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। या इबादल्लाह, इन्न तलब अल-इल्म खैरुम मा ज़य्यअत फ़ीहि अल-अअमार व उन्फ़िक़त फ़ीहि अस्साआत फ़न्नासु इम्मा आलिमुन औ मुतअल्लिमुन औ हमजुन रुआउन। वलक़द जाअत नुसूसुल किताबि वस्सुन्नह मुनव्वहतन बिफ़ज़लिल इल्मि व अहलिहि वल्हस्स अला तअल्लुमिहि व कस्बिहि। फ़अन अबी दरदाء क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलक तरीक़न यत्लुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिहि तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। रवाहुल बुख़ारी। या इबादल्लाह, बिल-इल्म तुबनल अमजाद व तुशय्यदुल हज़रात वतसूद अश-शुअब वतुबना al-ममालिक बल ला यस्ततीअ al-मुस्लिम अन युहक़्क़िक़ al-उबूदिय्यत al-ख़ालिसा अला वफ़क़ शरइही फ़ज़लन अन अन यंबनिय नफ़्सहु कमा अराद अल्लाहु औ युक़द्दिम लिल-मुजतमअ ख़ैरन इल्ला बिल-इल्म। वमा फ़सल ज़ौल फ़ी उम्मतिन मिनल उमम इल्ला क़व्वद अरकानहा व सद्दअ बुनयानहा। व इन्न कबीरल क़ौमि ला इल्म इंदहु सग़ीरन इज़ा इल्तफ़त अलैहि अल-महाफ़िल। वमन सलक तरीक़न यज़ुन्नुहु अत-तरीक़ al-मूसिल इलल्लाहि बिदून इल्म
فقد سلك عسيرا ورام مستحيلا، فلا طريق إلى معرفة الله إلا بالعلم النافع. يا معشر الطلبة، والعلماء بالله وبشرعه هم أهل خشية الله وشهداء الله في أرضه وخلفاء الرسول في أمته. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال ابن عباس: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل الحلال وحرم الحرام وحفظ وصية الله وأيقن أنه ملاقيه. وهذا هو العلم الحقيقي الذي ينفع صاحبه، فإن العلم ليس عن كثرة المعرفة والحفظ، ولكن العلم ليس عن كثرة الخشية، فهو نور يجعله الله في القلب. هذا، وأسأل الكريم أن يعيننا على الاستمرار على الإكثار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه رحمة للعالمين ومعلما للأميين بلسان عربي مبين. فقال سبحانه وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال علي رضي الله عنه: رضينا بالقسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید دین اسلام میں جس بلیغ و دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت ہو یا تدریس، درس و تدریس ہو، تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین حق کا جزوی لا ینفک ہے۔ لا ریب کتاب قرآن حکیم میں سب سے پہلا لفظ جو رب کبریان رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر نازل فرمایا وہ اقرأ ہے۔ فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ گویا کہ آغاز وحی ہی علم کی فضیلت و عظمت سے ہوا۔ علم کی فضیلت و اہمیت سے خوب واقف کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اپنے تمام پیروکاروں پر اسے فرض کر دیا اور فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم اور خشیت الہی دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ایک دل میں اگر ایک دل میں علم تو ہے لیکن اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، تو ایسا علم تباہی و بربادی کا معجب بن جاتا ہے۔ فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ یہ بات تو ہر کسی پر عیاں ہے کہ جس طرح زمین و آسمان، آگ اور پانی، مشرق و مغرب، ایمان و نفاق، کفر و اسلام کا اجتماع ناممکن ہے، بالکل اسی طرح علم اور جہالت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمان ہوتا ہے: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ سامعین محترم، علم کی فضیلت کے لیے تو یہی بات ہی کافی ہے کہ رب کبریا نے پورے قرآن میں محمد عربی کو جس چیز کے متعلق دعا کا حکم دیا وہ علم ہے۔ فرمایا: قل رب زدنی علما۔ یہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور اس وراثت کے حقیقی وارث علماء ہیں۔ فرمان ہوتا ہے: وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخْذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ یہ بلند رتبہ ملا جسے مل ہی گیا، یہ بلند رتبہ ملا جسے مل ہی گیا، ہر داعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں۔ حضرات گرامی قدر، روز قیامت جہاں اور تمام اعمال کے متعلق سوال ہوگا وہاں علم کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ فرمان ہوتا ہے: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔
حضرات گرامی قدر، اہل علم کی موجودگی فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے، اور اس کے برعکس علم اور علماء کی عدم موجودگی کے اندر گمراہی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فتنے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبی ہوتا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عن الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم تترك عالما اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فسئلوا فاضلوا واضلوا۔ مجالس علم مبارک محفلیں ہیں کہ جن کے لیے مقرر فرشتے ادب سے اپنے پر جھکائے بارثین علوم نبوت کا استقبال کرتے ہیں۔ فرمان ہوتا ہے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ تحصیل علم مشغولیت درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ فرمان ہوتا ہے، من جاء مسجدی ھذا لم يتعلم خیرا او يعلمه كان له كأجر حاج تامن حجته۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہمارا سیشن مکمل ہوا علم کی فضیلت کے حوالے سے۔ اس میں تقریباً 18 طالب علموں کے نام تھے اور 16 طالب علموں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں 2 غائب ہیں۔ تو میں منصفین سے گزارش کروں گا ان کا رزلٹ بنا لیں، تو انشاءاللہ چند ہی سیکنڈوں میں اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارا جو موضوع ہے استاد کا ادب و احترام، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جو طلباء کلاس ثانیہ سے، کلاس ثانیہ الف سے، تو جنہوں نے گفتگو کر دی ہے وہ تھوڑا سا وہ جگہ چھوڑ دیں تاکہ وہ طالب علم یہاں پر آ جائیں۔ جواد بن غلام نبی، عطاء الرحمان، ولی، محمد مبارک، حنظلہ شکیل، عبید الرحمان، عدنان، عبداللہ امین، عبداللہ اسلام۔ اس سیشن میں ہماری 3 کلاسیں ہیں، اور یہ کہاں جا رہے سر؟ یہ طالب علم کہاں جا رہے؟ اچھا، تو یہ انشاءاللہ 9 طالب علم ہیں۔ اذان سے پہلے انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن بھی مکمل ہو جائے گا۔ 5 منٹ ان کی گفتگو ہے، استاد کا ادب و احترام کے حوالے سے یہ گفتگو کریں گے۔ جب تک ہمارا ماشاءاللہ پہلا رزلٹ بھی بن جائے گا، اس کے بعد آخری سیشن ہوگا، اس میں بھی 9 طالب علم ہیں، بلکہ 8 طالب علم ہیں۔ نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ آخری کلاس کے طلباء کی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد فوراً آپ کا رزلٹ ہوگا، اور انشاءاللہ انعامات کی محفل قائم ہوگی۔ تو اب استاد کا ادب و احترام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کلاس ثانیہ کے طالب علم محمد مبارک، کیا مبارک ہی بات ہے، مبارک تشریف لاتے ہیں۔ محمد مبارک، موضوع ہے ان کا استاد کا احترام۔ یہی منصفین، ہاں نہیں ہوا ریاست کے بعد منصفین بن گئے۔ جی یہ ابھی یہ جو تقریباً 40 منٹ کا ہے، منصفین ہمارے یہی ہوں گے، عبدالغفار صاحب، ظفر صاحب اور سلیم صاحب۔ تو اثر کے بعد انشاءاللہ ابو عبیدہ بھائی، عمران صاحب اور صدیق الرحمان صاحب۔
جی گفتگو کرتے ہیں محمد مباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق۔ فہم و دانائی او ہنر کا آسماں استاد ہے، فہم و دانائی او ہنر کا آسماں استاد ہے، علم و حکمت کی یقیناً کہکشاں استاد ہے۔ غور کر ناداں کہ تو بھی عزت استاد پر، جہل کی تاریکیوں میں ذو فشاں استاد ہے۔ صدر ذی وقار، میرے مربی و مشفق معلمین اکرام اور گلشن نبوی کے مہکتے پھولوں، آج میں جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرتا ہوں وہ ہے استاد کا ادب و احترام۔ استاد افراد کی تربیت کر کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ہر دور میں استاد کو والدین کے بعد محترم حیثیت حاصل رہی ہے۔ وقت اور زمانے نے کروٹ بدلی اور نئے زمانے کی جدت نے ہر شے کو بدل دیا، روایتیں اور تہذیبیں بدل گئیں، لیکن استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں بدلا۔ نہ ہی صدیوں کی طوالت نے اس رشتے کو ختم کیا اور نہ ہی وقت کی تیز رفتاری نے شاگرد کی اپنے استاد کے ساتھ بے لوث اور بے پناہ محبت کو ختم کیا۔ اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے جبریل امین معلم انسانیت کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کہیں صحابہ اکرام استاد کے ادب و احترام کا عملی نمونہ یوں پیش کرتے ہیں کہ مشرکین کا نمائندہ خاص صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کی منظر کشی یوں کرتا ہے: ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمدن۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت کے لیے مسجد گئی ہو کر رہ گئے تھے اور اصحاب صفہ کہلائے تھے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے آزاد کر دے اور چاہے تو مجھے بیچ دے۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ استاد کا ادب و احترام کرے اور اس کے سامنے باادب ہو کر دودانو ہو کر دودبانہ گفتگو کرے، آواز بلند نہ کرے۔ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا اچھا نہیں، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا اچھا نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ صدر ذی وقار، اسلام میں استاد کا ادب و احترام دو طرح سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ منبع علم ہونے کے ناطے ہمارے روحانی باپ ہوا کرتے ہیں جو ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے اپنی زندگی صرف کرتے ہیں، اور دوسرے وہ عموماً طلبہ سے بڑے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان انما بعثت معلما استاد کے ادب و احترام کی مبین اور واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بحیثیت معلم بیان کی ہے اور استاد کے ادب و احترام پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اساتذہ کے سامنے تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اساتذہ سے ان علم حدیث سیکھنے کے لیے ان کے گھروں کی دہلیز پر بیٹھ جاتے تھے۔ ہوا سے ان کے چہرے پر گرد اور مٹی پڑتی رہتی تھی۔ جب وہ اپنے کام اور ضروریات سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو آپ کو طالب علم اور منتظر پاتے۔ آپ استاد سے یوں گویا ہوتے کہ میں علم کا طالب ہوں، میرا دل نہ چاہا کہ آپ میرے لیے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آئیں۔ اس لیے استاد کے ادب و احترام ہی کی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المفسرین اور ابن الامہ کا لقب ملا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ ایسی ادب و احترام کی سن رہے ہیں اور اپنی مجلس میں اپنی حرکات و
आदमी हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ज़रा मुअद्दब होकर बैठे। जो बच्चे तकरीर के दौरान बातें कर रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बात को सुने और किताब करें, इसलिए ये प्रोग्राम होते हैं। जहाँ इल्म में इजाफा हो वहाँ अमल में भी इजाफा हो। हंसला शकील अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं मुस्तकीम, वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं मुस्तकीम, जो दिलो जान से खिदमत उस्ताद करते हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम असातिज़े किराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है उस्ताद का अदब व एहतराम। सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अहसन तक़वीम इरशाद फरमाया है। मुसव्वरी का यह आदिम शाहकार दुनिया रंगो बू में खालिक कायनात की नियाबत का हकदार ठहराता है। अशरफुल मखलूक़ात मस्जूद मलाइका खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ मुत्तसिफ हज़रत इंसान ने ये सारी की सारी अज़मतें और रिफ़ातें सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की वजह से हासिल की हैं, वरना इबादत और रियादत, इताअत और फर्माबरदारी में फ़रिश्ते कमाल रखते थे, जिनकी शान इम्तिसाल में रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में यूँ नक्शा खींचता है कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अत-तहरीम। इल्म, अक़्ल, शऊर, फ़हम, इदराक, तमीज़, मारिफत और जुस्तजू, ये सब वो बुनियादी औसाफ़ थे जिनकी वजह से इंसान बाकी तमाम मखलूक़ात से अशरफ, आला और मुमताज़ करार दिया गया। सामईन, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो हमेशा कई रिश्तों और नातों के साथ जुड़ा होता है। उनमें से कुछ रिश्ते इखलाकी, रूहानी और माशरती तौर पर बने होते हैं। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद का होता है, जिसको माशरे में रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार पाता है, क्योंकि वालिदैन के बाद अगर किसी हस्ती पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मुअल्लिम यानी कि उस्ताद है। सामईन, उस्ताद ही वो अजीम हस्ती है कि जो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की राह दिखलाता है, और जिस तरह लोहे को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, इसी तरह उस्ताद अपने तालिब इल्मों को तराश कर हीरा बना देता है। इस मौके पर शायर भी क्या खूब कहता है कि हमारी दर्सगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सामईन, खैरुल कुरून में मुअल्लिमीन को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल थी कि खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअल्लिमीन को दर्स व तदरीस के साथ साथ आला इंतज़ामी अमूर और ओहदों पर फाइज करते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा का कौल है कि जिसने मुझे एक घर भी सिखा दिया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे बेच दे या फिर वो मुझे आज़ाद कर दे। इसी तरह हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम अपने असातिज़ा से इतना डरते थे और इनका इतना अदब एहतराम किया करते थे कि जैसा कि लोग बादशाहों से डरा करते और उनका अदब एहतराम किया करते हैं। हज़रत याह्या बिन मुईन रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उनके मुतालिक में हम बुखारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन का जितना अदब एहतराम वो किया करते थे, इतना करते हुए आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का अपने असातिज़ा के बारे में अदब एहतराम देख लीजिए कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह अपने असातिज़ा के सामने किताब के सफ़ात इतनी आहिस्तगी से पलटते थे कि कहीं उनके सफ़ात पलटने की आवाज़ से उस्ताद की बेअदबी ना हो जाए। इसीलिए तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वक़ाल अयज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। सामईन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने असातिज़ा के सामने तवाज़ो और इनकिसारी का इज़हार करते थे। इल्म हदीस के लिए उनके घरों की दहलीज पर बैठ जाते थे। हवा से चेहरे पर गर्द और मिट्टी पड़ती रहती थी।
جب وہ حضرات اپنے کام سے باہر نکلتے تھے تو آپ ان کے ساتھ، جب وہ حضرات اپنے کام سے باہر نکلتے تھے تو آپ کو منتظر اور طالب العلم پاتے تھے، اور اپنے آپ ان اساتذہ کے سامنے یوں گویا ہوتے تھے کہ میں علم کا طالب ہوں، میرا دل نہ چاہا کہ آپ میری وجہ سے اپنی ضروریات کے فارغ ہونے سے پہلے آئیں۔ سامعین، یہی تو ادب تھا جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین، حبر الامت اور بحر العلم کا لقب عطا ہوا۔ اسی لیے تو شاعر بھی کہتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب تاریخ کا جوہر ہے، زیور ہے زمانے کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ عبید الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میں کسی کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، اگر ایک قطرہ سمندر ہے اگر تو دے دے، میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگے گلاب، میرے مالک اگر تو ان کو خوشبو دے دے۔ ارباب فکر و نظر اور مسند عزت اور احترام، ہر برا جمانے اساتذہ کرام، جب میں ہوا اور فضاؤں میں اپنے تخیلات کے تیور اڑانے لگتا ہوں، جب میرا ضمیر میرے سامنے یہ سوال یا نشان ڈالتا ہے کہ تو اس مقام ذشاں پہ کیسے آیا، جب میرا دل مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تجھے اس مجمع عظیم کے سامنے گفتگو کرنے کا ڈنگ سکھلانے والا کون ہے، جب میں احساسات کی وادیوں میں اتر کر اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا بتا تو صحیح کون ہے کہ جس نے تجھے ذرات سے اٹھا کر پہاڑ پہ لا کھڑا کیا، کون ہے کہ جس نے تجھے پستی سے نکال کر عروج میں مثال کر دیا۔ تو فضل خداوند عالم پر اسی کے شکر کی ادائیگی کے بعد جن شخصیات کے اسماء و القاب میرے دماغ کے پردوں کو اٹھائے نظر آتے ہیں، وہ میرے اساتذہ کرام ہیں جنہیں آج میری نگاہوں میں روحانی ابا کا شرف حاصل ہے۔ صدر ذی وقار، جب میں غور کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں لانے کا سبب تو میرا والد تھا، مگر مجھے دنیا کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے میرے یہی مشائخ ہیں۔ یہاں ذرا رک کر اس طرف بھی نگاہ اٹھاتا ہوں کہ جس نے مجھے شفقت اور ہمدردیوں میں دین کا علم سکھایا، اس کو میں چاند ستاروں سے تشبیہ دوں تو میرے سامنے تاریخ کے الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چمکتے دکھائی دیتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ تو یہ الفاظ مجھے اساتذہ کا احترام سکھاتے ہیں۔ ذرا میں نے مزید تاریخ کے اوراق کو پلٹنے کی کوشش کی تو مجھے ابو سعید خدری یاد آیا، جو مجھے ان الفاظ میں اساتذہ کا احترام سکھا رہا تھا کہ جس سے علم حاصل کیا اس کے سامنے عاجزی اور انکسار اختیار کر۔ ذی وقار، ذرا مزید آگے بڑھیے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا کے الفاظ نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ میرے اوراق پر لکھنے کی جگہ تو ختم ہونے لگی، مگر میرے مشائخ کا احترام اب بھی لکھنے کو باقی ہے۔ میں اوراق پلٹ رہا تھا کہ اچانک زبان نبوت سے آواز آئی کہ عالم و حافظ، قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کی عزت کرنا تعظیم خداوند ہے۔ صدر محفل چشمہ شاہد فلک ہے کہ جس نے اپنے اساتذہ کا احترام نہ کیا، رب تعالیٰ نے اس کی ذہانت و فطانت کو خاک میں ملا دیا۔ جس نے اپنے اساتذہ کا احترام نہ کیا وہ سر پہ مٹی ڈالتا ہوا نظر آیا، مگر رب تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق نہ بخشی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ فضائیں پکار رہی ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میں آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو میری رشد و ہدایت کا سبب بنے۔
آزادی فکر سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو ہے حیوان بنانے کا طریقہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زبیر احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، او كما قال عليه السلام، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا ادب و احترام۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سرور کائنات نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سامعین گرامی، آئے میں آپ کو استاد کا معنی و مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ استاد ایک فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے سکھانے والا، کامل فن۔ قدیم وسطی دور سے جب بنی نوع انسان نے یہ محسوس کیا کہ علم کے حصول اور اس کی اشاعت میں ہی انسان کی اچھی شخصیت اور زندگی سے نجات، اجتماعی زندگی، اچھے سماج کی تعمیر، تہذیب و شائستگی اور توہمات و جہالت کی جگڑ بندیوں سے آزادی جیسے عناصر مضمر ہے، تو اپنے محسوسات کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے حصول علم کے جانب متوجہ ہوا۔ حصول علم کے بعد جو طبقہ علم کی اشاعت میں مصروف ہوا وہ استاد کہلاتا ہے۔ سامعین گرامی، استاد عالم ہیں اور بڑے ہیں، ان کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ وارثان رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آیات کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور آپ کے سامنے زور سے چلا چلا کر باتیں نہ کرو اور رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، بلکہ ادب سے بات کرو۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، حضور کے بعد آپ کے خلفاء اور وارثان علم کے بھی وہی حقوق ہیں، کیونکہ تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ جس حدیث میں علماء کی تاکید ہے وہ ان احکام کے عموم پر دال ہے۔ اسی واسطے سلف نے بھی وارثان رسول کا وہی ادب کیا ہے جو ان آیات میں حضور کے لیے مذکور ہے۔ علماء کا ادب بہت ضروری ہے۔ حدیث میں من لم يرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کی تعظیم نہ کرے اور عالم کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کس قدر سخت وعید ہے، مگر افسوس طلباء اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت علی کا قول ہے من علم عبدا آیتا من کتاب اللہ فہو مولاہ، جس بندے کو کسی نے قرآن کی ایک آیات بھی سکھائی بس وہ اس کا غلام ہے۔ ہمارے معاشرے میں حضرت علی کا ایک اور قول بہت مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں جس بندے کو کسی نے قرآن کی ایک آیات سکھائی بس وہ اس کا غلام ہے، اگر وہ چاہے اسے آزاد کر دے یا غلام رکھے۔ معلم آسمان تعلیم کا ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس کی روشنی سے کئی نسلیں فیضیاب ہوتی ہیں، یہ تو سبھی جانتے مانتے اس کا اظہار و اعتراف بھی کرتے ہیں کہ بچے قوم کی امانت اور اس کے روشن مستقبل کے عالم بردار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنا تقریر کا اختتام ادب کے موضوع پر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے موضوع حکم دیا گیا ہے استاد کے ادب و احترام۔ ادب ہی سے طالب العلم ہے، زندگی گزارنے کے کچھ آداب ہیں، ان ادب کی رعایت ہی ایک طالب العلم کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ظاہری وضاقت تھا
شکل و صورت کے سوا طالب العلم اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: ادب ہی سے طالب العلم ہے، ادب ہی سے طالب العلم ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جوان غلام نبی عطاء الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، جن کی کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کی کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ سامعین محترم، آج میرا موضوع ہے اساتذہ کرام کا ادب و احترام۔ اساتذہ کرام خواہ وہ دینی علوم سے آراستہ کرنے والے ہوں یا مختلف علوم و فنون سے آشنا کرنے والے ہوں، سبھی احترام کے لائق ہیں۔ دینی اور عصری تعلیم دونوں کی انسان کو ضرورت رہتی ہے، اس لیے ان علوم و فنون سے آشنا کرنے والے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اساتذہ کرام اپنے علم اور تجربے کے ساتھ ایسے گڑ سکھا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں کہ اگر انسان خود بہت سفر طے کرنے لگے تو اس کی زندگی اسی میں بیت جائے۔ سامعین محترم، آج جہاں انسانیت کھڑی ہے، یہ سب سے پہلے اساتذہ کرام کی رہنمائی، تجربات اور ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہنچی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ممکن ہوا، کیونکہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ سامعین محترم، سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، اور سورۃ کہف ہر جمعے کو پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی۔ یوں سمجھے کہ بہت سی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہر جمعے کو اساتذہ کرام کے ادب و احترام پر ایک لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے۔ اگر دل کے آنکھیں کھلی ہوں، قرآن مجید اپنے مخصوص پیرا کے بعد میں بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اساتذہ کرام کے ادب و احترام پر کچھ نکات پیش خدمت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے بڑے عالم کے تلاش میں نکلے تھے، اس لیے اساتذہ کرام کا ادب یہ بھی ہے کہ آپ ان کے پاس چل کر جایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جستجو میں بہت مشقت برداشت کی، حتیٰ کہ فرمانے لگا: لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ سامعین محترم، علم کی میدان میں کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اساتذہ اور طلباء پورا عزم ہو اور تعلیم کے مشن میں دونوں سچے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں مجمع البحرین تک چلتا رہوں گا، خواہ مجھے مدتوں چلنا پڑے۔ ان اساتذہ کرام کے ادب و احترام کیا ان کے شاگرد نے، اس لیے اساتذہ کے ادب کیا ہے۔ سامعین محترم، استاد وہ ہستی ہے جو نو نہالان قوم کو آسمان علم فضل کے بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہ آپ نے نہیں سوچا کہ آج جو آپ پڑھنے کے قابل ہوئے اور میں لکھنے کے قابل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے بعد اساتذہ کرام کے شفقتوں اور دعا کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ کئی والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کرام سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں، ایسے والدین کا ایک روپ تو والدین کا ہوتا ہے، دوسرا روپ اساتذہ کا ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے بچوں کے والدین بھی ہوتے ہیں اور اساتذہ بھی ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، دین کی تعلیم دینے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات و اہل الارض حتی النمل فی جوہرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ سامعین محترم، اساتذہ کرام کے ادب و احترام کی صورت ہیں۔ اساتذہ کرام سے ادب سے بات کریں، آواز دہمی اور لہجہ عمدہ ہو۔ سامعین محترم، اساتذہ کرام کا ادب کرنا چاہیے، صرف ادب نہیں مگر ان کے حق کو ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت گواہی دی اور اس کے فرشتوں نے اور عالم علم نے، جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 میں فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ سامعین محترم، رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ زمر آیت نمبر 9 میں فرمایا، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ استاد کرام کا ادب و احترام کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لمن قدرہ ونورہ وصورہ وکبرہ بتکبیر وتنویر وتفسیر بالملک والملک بالحق والحق علی الحق۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر پہ پگھل سکتے ہیں۔ احباب و علم و دانش، چاند کا سفر، مریخ کی سیر، سمندر کی تہ میں مسکن اور مظہری فطرت کو انسان کے قدموں میں لا کھڑا کرنا کہ کون ہے کہ جس نے انسان کو یہ توانائی بخشی، کون ہے کہ قادر مطلق کے بعد جس نے انسان کو قوت پرواز عطا کی، کون ہے جو مولوی بے حسد بن کر اقبال کو علامہ اقبال کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ آئیے اس معلم کی عظمت و عظمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں اعلان فرماتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ لفظ معلم کو اپنی ذات کے ساتھ متصف کر کے معلم کی شان کو چار چاند لگا دیے، یہاں تک کہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، یہاں تک کہ نہیں ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کر رب نے محمد علیہ السلام کی شان کے ساتھ لفظ معلم کو لگا کر کے استاد کی ادب و احترام کو واضح کر دیا۔ یہاں تک کہ نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کے سامنے اس انداز سے بیٹھے کرتے تھے گویا کہ معلوم ہوتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ نہیں حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح دوزان ہو کر بیٹھے تھے، اور آنے والے ہر طالب علم کو اس بات کا درس دے گئے کہ اپنے استاد کے سامنے کس طرح بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک کہ نہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر آپ کی سواری کے لیے خچر لایا گیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کر آپ کے خچر کی رگامیں تھام لی، کہا میرے چچا زاد بھائی پیچھے ہٹ جائیے، کہا نہیں ہم اپنے علماء اور اکابرین کی اس طرح سے عزت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی مجلس بڑی پروقار ہوتی تھی، ہم مجلس میں بیٹھتے تھے حتیٰ کہ ہم طالب علم اپنی کتابوں کے اوراق کو اس ایستگی کے ساتھ پلٹتے تھے کہیں اس کی وجہ سے استاد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ نہیں خلیفہ وقت ہارون الرشید کے دربار میں اگر کوئی استاد تشریف لاتا، کوئی عالم تشریف لاتا، وہ اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا خلیفہ وقت اس سے تو سلطنت کا رخ چلا جائے گا، کہا چلا جاتا ہے تو چلا جائے، میں قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام کے حوالے سے استاد کو مقدم رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ نہیں خلیفہ وقت ہارون رشید کے دو بیٹے امام نسائی کے بعد شاگرد ہیں، استاد کے جانے کا وقت ہوا، دونوں بھاگ کھڑے ہوئے، استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک کہتا ہے جوتا میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے جوتا میں اٹھاؤں گا، بالآخر دونوں میں تکرار ہو گیا، ایک کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، نتیجہ اس بات پر پہنچا ایک نے ایک جوتا اٹھایا، دوسرے نے جوتا اٹھایا۔ استاد تو وہ ذرہ ہوتا ہے، استاد تو وہ سورج ہے جو زمین سے ذرے کو اٹھاتا ہے اور چمکا دیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے زمین سے ایک ذرے کو اٹھاؤ اور منور کر دو، یہاں اپنی ذات کو چمکانا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے، a teacher is not a common man but a common man cannot be a teacher, as you sow so shall you reap۔ جو بو گے
वही काटोगे। यहाँ तक कि नहीं, अरस्तु और सिकंदर दोनों एक रास्ते पर जा रहे थे, रास्ते में नदी आ गई। सिकंदर ने कहा अरस्तु से, उस्ताद जी आप ठहर जाइए, मैं इस नदी को पहले क्रॉस करता हूँ। अगर इस नदी का बहाव मुझे बहा के ले गया, अगर 100 सिकंदर भी मिल जाए, एक अरस्तु नहीं पैदा कर सकते। अगर एक अरस्तु मिल जाए 100 सिकंदर बना सकते हैं। याद रखना जामिया दरसात के वासियों, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इल्म फल है, अदब दरख्त है, ये अदब ये फल उस वक्त हासिल नहीं होगा जब तक अदब नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है, इल्म शैतान के पास था, बदबख्त अदब से महरूम था, हमेशा के लिए मरदूद ठहरा। अपनी तकरीर का अख्ताम इस शेर से करता हूँ, तालीम को लिखेंगे अलैहि वसल्लम, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद उअल्लिमुकुम। कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तलस्सुम, इल्म की शम्मा जलाते हैं हमारे उस्ताद। सदर ज़ी वक़ार व मुअज़्ज़िज़ मेहमान आने ग्रामी क़दर, तालीम एक ज़रिया है, इसका मकसद अच्छी सीरत साजी और तरबियत है। इल्म एक रोशन चराग़ है जो इंसान को अमल की मंजिल तक पहुँचाता है। इस लिहाज से तालीम और तरबियत शेवा पैगम्बरी है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि तालिब इल्म नबी के इस इरशाद मुबारक को मद्दे नज़र रखे। आपने फरमाया लैसा मिन्ना मल्लम यरहमु सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफ़क़त न करे और हमारे बड़ों की तौक़ीर और एहतराम न करे। इसलिए शागिर्द पर लाजिम है कि वो उस्ताद का एहतराम करे, उसकी अदना से बेअदबी से अपने आप को बचाए। उस्ताद मुअल्लिम व मरबी होने के लिहाज से बाप के दर्जे में होता है। आपने फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हारे लिए बमंज़िल वालिद हूँ, मैं तुम्हें तालीम देता हूँ। चुनाचा रूहानी माँ बाप की तकरीम व ताज़ीम कीजिए, उस्ताद से आमदाना असलूब गुफ्तार से परहेज़ करें। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं तुअल्लिमुल इल्मा व तअल्लमू लहु सकीनता वल वक़ारा व तवादउ लिमन ततअल्लमून मिन्हु व लिमन तअल्लमूनहु वला तकूनु जबाबिरतिल उलमा। इल्म हासिल करो और उसके लिए सकीनत व वक़ार भी सीखो जिनसे इल्म हासिल करते हो, और उनके लिए आजिज़ी और तवादु भी इख्तियार करो। मेरे अजीज़ साथियों, उस्ताद का अदब एहतराम का एक सबक आमोज़ वाक़िया सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास का है, जिसे इमाम अब्दुल बर अपनी किताब जामे बयानुल इल्मी व फ़ज़लहू में ज़िक्र करते हैं, नक़ल किया है। एक दफ़ा सैयदना ज़ैद बिन साबित जो कुरान के हाफिज़, किताब व सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने एक जनाजा पढ़ाया। वापसी के लिए सवारी लाई गई ताकि आप उस पर सवार हो जाए। इब्ने अब्बास आगे बढ़े, आपकी सवारी की रुकाब थाम ली। ज़ैद बिन साबित ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, आप ऐसा ना करें। इब्ने अब्बास ने फरमाया हाकदा युफ़अलु बिल उलमाए वल कुबरा, जी नहीं, मैं ये रुकाब ज़रूर पकड़ूंगा। उस्ताद का अदब एहतराम करना हमारे ऊपर लाजिम है। उस्ताद वो फूल है जिसके खुश होने से बच्चे की ज़िंदगी महक उठती है। उस्ताद वो रोशन चराग है जो बच्चे को ज़िंदगी की तारीकियों में हौसले की राह पाता है। उस्ताद वो सीढ़ी है जिसके ज़रिए बच्चा कामयाबी की बुलंदी पर चढ़ता है। वालिदैन बच्चे को ज़िंदगी तो देते हैं, मगर असातिज़ा बच्चे को ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। एक नौखेज़ बच्चे से लेकर एक कामयाब इंसान तक का सफ़र उस्ताद की कारकर्दगियों की मरहून मिन्नत है। अच्छे असातिज़ा मुआशरे की तश्कील करते हैं जिनसे बेहतरीन कौमें वजूद में आती हैं। मेरे अजीज़ साथियों, तारीख़ के औराक पलट कर देखें तो इंसानी तारीख़ असातिज़ा के अदब एहतराम का एक असातिज़ा के अदब एहतराम के लिए पूरे लिए गहरा असर नज़र आता है। मेरे अजीज़ साथियों, पूरी दुनिया का जायज़ा ले लीजिए, वह हारूनुर रशीद हो या मौलाना रूमी, वह अरस्तू हो या बादशाह औरंगज़ेब, सबका अपनी ज़िंदगी पर असातिज़ा का एहतराम का गहरा असर नज़र आता है। सामिईन ग्रामी क़दर, असातिज़ा की ताज़ीम हम पर फ़र्ज़ है, और क्यों ना हो, उस्ताद ही की मेहनत की वजह से इंसान बुलंदियों तक पहुँचता है और हुक्मरानी की गदी पर जलवा नशीन होता है। उस्ताद ही की मेहनत की वजह से वो आसमानों की सैर करता है। उस्ताद ही की मेहनत की वजह से वो दुनिया की सितारों पर कमंदे डालता है। मेरे अजीज़ साथियों, हकीकत तो ये है, उस्ताद के बग़ैर इंसान उस नाबीना शख्स की मानिद है जो बग़ैर सहारे सफ़र पर निकला हो। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा, फ़हम व दानाई व हुनर का आसमां उस्ताद है, इल्म हिकमत की यकीनन कहकशां उस्ताद है। गौर कर नादा तू भी इज़्ज़त उस्ताद पर, जहल की तारीकियों में ज़ोफ़शां उस्ताद है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब्दुल्ला इस्लाम, ये आखिरी गुफ्तगू है, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे।
طلباء الاسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی. انسان کی درسگاہ اول اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، جہاں پہ وہ اپنا پہلا لفظ ادا کرنا سیکھتا ہے، پھر تربیت کے مراحل طے کرتا ہے. انسان ہی، وہ ماں ہی اپنے لختے جگر کو سپرد استاد کرتی ہے. استاد شروع میں، شاگرد شروع میں ایک بے قیمتی پتھر ہوتا ہے، استاد ہی اس کو تراش خراش کر کے ایک ہیرے کی مانند بڑھاتا ہے. استاد جس کو دنیا کی سامنا کرنا سکھاتا ہے، پھر وہ آفاق کی بلندیوں میں اڑنا سیکھ جاتا ہے. یہ وہی بچہ ہے جس کو ماں باپ انگلی پکڑ کر قدم قدم چلنا سکھاتے ہیں. تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ ابتدائے آفرینت سے قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو نوع انسان کی ضروریات کے مطابق دنیا کی ہر چیز اس دنیا میں مہیا کی. انسان کو باشعور بنانے کے لیے علم جیسی عظیم دولت سے نوازا. حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی کہ ہم نے تمام کے تمام اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. پھر آخری شریعت کی ابتدا بھی انہی کلمات سے کی. فرمایا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ ذات جس نے تمہیں قلم کے ساتھ سکھایا، وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اس زمانے کے سب سے بڑے معلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ سکھایا کہ وہ عرب جاہل پشتوں کے بگڑے اجڑ تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال لڑنے والے صرف علم کی بدولت فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیے گئے. میرے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ میں آتا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. ایک اچھی تعلیم ہی استاد کو بہترین بناتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے کے لیے صحابہ صرف مسجد کے ہو گئے اور اصحاب صفہ کے لائے. وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اور جوہر، وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں جوہر، جو جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں. استاد افراد کی تربیت کر کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. استاد کو ہر دور میں والدین کے بعد سب سے زیادہ عزت حاصل ہے. دور پڑھتے وقت نے کلاخازی کھائی، یہاں تک کہ کلچر، تہذیبیں، ثقافتیں بدلی، لیکن نہ بدلا تو استاد اور شاگرد کا محبت بھرا رشتہ نہ بدلا. اوے محبت کرنے والا استادوں سے سن لو، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جی ہاں، اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں لکھتا ہے، میں اٹلی میں موجود تھا، میرا چلان کٹا، میں کسی مصروفیات کی باعث چلان نہ بھر سکا. جج کے سامنے پیش ہوا، جج نے وجہ پوچھی، میں نے بولا میں پروفیسر ہوں. جج اور پورا یہ مجمع کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوا نظر آیا، our teacher is the God، اور چلان کینسل کرتے ہوئے فرمایا، میں جان گیا کہ اس دن اس ترقی کا راز، اس قوم کا راز کیا ہے. آج بھی صدور کو، وزیر کو، مشیر کو مذہبی اور اچھے ترقی یافتہ ممالک میں استادوں سے کم عزت حاصل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی علم کے معمار ہیں، یہی وہ معمار ہیں جو روشنی میں، جو اندھیرے میں روشنی کے کرن بنتے ہیں. آئمہ بخارا میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے، وجہ دریافت کی تو بتایا میرے استاد کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مسجد کے قریب آیا، میں تعظیماً کھڑا ہو گیا. کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، ان المعلم والطبیب کلاہما ینصحان اذ ہما لا یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا وقنہ بجہلک ان جفوت معلما. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استاد کی عزت جان و دل سے کریں. یہ رہبر، یہ ہمدر، یہ غم و خار ہمارے استاد، یہ قوموں کے معمار ہمارے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.